إن الله وملائكته يصلون على النبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج پارہ نمبر 18 کا خلاصہ پیش خدمت ہے. اس پارہ کی جو ابتدا ہے وہ سورۃ المومنون سے ہوتی ہے. سورۃ المومنون جو ہے یہ مکی سورت ہے. اس میں 118 آیات ہے اور 6 رکوع ہے. اس صورت میں اصول دین سے بحث کی گئی ہے، یعنی دینی بنیادی عقائد کا بیان ہے اس صورت میں. اور اس کی جو ابتدائی 9 آیات ہے اس میں مومنین کی صفات ذکر کی گئی ہے، اور یہ وہ صفات ہے جن کی وجہ سے مومن اور مسلم لوگ جو ہے وہ جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے. یہ 7 صفات ہے جو ان 9 آیات میں ذکر ہوئی ہے. پہلی صفت یہ ہے کہ سچا ایمان جو کہ ریا اور منافقت سے پاک ہو. دوسری صفت یہ ہے کہ نماز میں خشوع، یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہو اور پوری توجہ کے ساتھ کھڑے ہو. تیسری صفت یہ ہے کہ لغو کاموں سے اعراض، یعنی ہر ایسا کام اور ہر ایسی بات جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دینی اور نہ جائز دنیاوی فائدہ، تو ایسے کاموں سے مکمل طور پر اعراض ہو، اس میں وقت بالکل بھی خرچ نہ ہو. چوتھی صفت یہ ہے کہ کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے. اور یہ زکوٰۃ کی ادائیگی صرف ایک عنوان ہے، مطلب اس صفت کی یہ ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی پورا خیال رکھے. اور صفت یہ ہے کہ چھٹی صفت کہ وہ زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. فحاشی کے زمرے میں جو بھی چیزیں آتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں میں خیانت بالکل بھی نہیں کرتے، اور وعدہ اگر کہیں کر لے تو وعدہ کو پورا کر لیتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے. اور 7ویں صفت یہ ہے کہ نمازوں کی مکمل حفاظت کرتے ہیں، نماز کے وقت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، وقت سے آگے پیچھے نہیں کرتے، اور نماز کے اندر جو ارکان اور آداب ہیں ان کی بھی بھرپور رعایت رکھتے ہیں. تو یہ 7 صفات ایسی ہیں جس کی وجہ سے آدمی جو ہے جنت الفردوس کا حقدار بن جاتا ہے. ان 7 صفات کے تذکرے کے بعد پھر انسان کی زندگی اور اس کی تخلیق کے جو مختلف مراحل ہیں وہ قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں، جگہ جگہ یہاں بھی ذکر ہوئے ہیں. اور قرآن نے ماں کے پیٹ میں انسانی وجود کے جو مراحل بیان کیے ہیں یہ آج سے 1400-1500 سال پہلے بیان ہوئے ہیں. یہ وہ وقت تھا کہ انسانوں میں کسی کو بھی اس چیز کا علم نہیں تھا اور نہ کوئی امکان تھا. آج کی جدید سائنس نے بھی کچھ تحقیقات کی ہے لیکن پوری حقیقت تک اس کی رسائی بھی نہیں ہے. تو آج سے 1500 سال پہلے ایسی باتیں اللہ کے وحی کے ذریعے ہی بتائی جا سکتی تھی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کا جو نازل کرنے والا ہے اور انسان کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے. اور آگے جو ہے وہ ایمان کے حوالے سے 3 قسم کے تکوینی دلائل بیان ہوئے ہیں اللہ کے وجود اور اللہ پر ایمان مضبوط بنانے کے لیے. ایک دلیل یہ ہے کہ 7 آسمان اور ان کے اندر جو عجیب مخلوقات ہیں ان کی تخلیق اللہ نے کی ہے، اللہ نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود بھی ہے اور وہ بہت بڑی ہستی ہے اور وہ عبادت کے قابل ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے. اس طریقے سے دوسری دلیل یہ ہے تکوینی کہ بارش کا برسانا اور پھر اس کے ذریعے سے مختلف غلہ اور فصل اور پھل جو ہے وہ مہیا کرنا انسانوں کو، یہ بہت بڑی اللہ کی قدرت کی علامت ہے. اور تیسری علامت یہ ہے کہ جانور اور ان کے اندر جو دودھ اور گوشت اور دوسرے جو اس کے اون اور بال وغیرہ ہوتے ہیں مختلف کاموں میں آتے ہیں. اس طرح سواری اور بربرداری کے منافع بھی ان سے لیے جاتے ہیں. تو یہ سب اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ہیں.
یہ دلائل ذکر کرنے کے بعد پھر یہ صورت آگے منتقل ہوتی ہے بعض انبیاء علیہم السلام کے قصص کی طرف۔ ان قصوں میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت اور ایک ہی پروگرام اور ایک ہی مقصد تھا، اور ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب ایک ہی زمانے میں اور ایک ہی ملک میں مبعوث ہوئے تھے۔ اب جو اختلاف آیا ہے تو یہ امت، ہر پیغمبر کی جو امت تھی وہ آپس میں مختلف گروہوں میں، فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور ہر گروہ جو ہے وہ اپنے خیالات پہ مست ہے اور خوش ہے، تو اس سے یہ تفرقہ بازی پیدا ہوئی ہے۔ آج مسلمان بھی اس صورتحال سے دوچار ہیں کہ وحدت کی اور اتحاد کی ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہے، کہ قرآن بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، لیکن مسلمان آپس میں ایک نہیں ہے، اور بہت زیادہ آپس میں کفر اور فسق کے فتوے بھی ہے، اور باہمی نزاع اور جھگڑے بھی ہیں۔ تو ان اختلافات کے حل کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر فرقہ کتاب و سنت اور اس سے جو چیزیں لی گئی ہے ان کے سامنے اپنی گردن تسلیم خم کر دے اور اسی کو اپنا حکم بنائے۔ اس کے علاوہ کوئی اتحاد کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے جہاں اتحاد کی دعوت اللہ نے دی ہے تو پہلا حکم یہی دیا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ۔ قرآن پر اگر لوگ جمع نہیں ہوں گے تو کوئی ان کو جمع کرنے والی چیز نہیں ہے، اور قرآن کی وہ تشریح جو صحابہ کرام سے اب تک منقول ہے اور واضح تشریح ہے، جس میں کوئی تکلف بھی نہیں ہے، کوئی تحریف بھی نہیں ہے، کوئی بعید از امکان تعویلات بھی نہیں ہے، کوئی ضعیف باتیں بھی نہیں ہے، صحیح سے جو قرآن کا ظاہر ہے اور قرآن کی جو تفسیر ہے سلف کی، اس کو لیا جائے اور اسی پر امت کو متحد کیا جائے تو یہ ممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بات بیان ہوئی ہے۔ اس سے آگے پھر مضمون کافی لمبا ہے، توحید کے اس بات اور شرک کی تردید کے حوالے سے کافی مواد اس صورت میں موجود ہیں۔ پھر آگے انسانوں کا بیان ہے کہ قیامت کے دن انسان دو فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک سعداء ہوں گے نیک بخت، اور ایک اشقیاء ہوں گے یعنی بدبخت۔ جو نیک بخت ہے ان کا اعمال نامہ جو ہے وہ بھاری ہوگا، اور جو بدبخت ہے ان کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا، اور قیامت کے دن تعلقات بالکل بھی کام نہیں آئیں گے، اور کفار جو ہے وہ دنیا میں واپس لوٹنے کی تمنا کریں گے، لیکن ان کی یہ تمنا ظاہر ہے کہ پوری نہیں ہو سکے گی۔ اس کی جگہ ان کو یاد کرایا جائے گا کہ وہ اہل ایمان کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، تو آج ان کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر ان جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ تم زمین میں کتنے برس رہے ہوں گے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم برس کیا، ہم تو ایک روز یا اس سے بھی کم وہاں رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں تمہارا رہنا وہاں بہت کم ہی تھا، لیکن اگر تمہارے پاس کچھ عقل و فہم ہوتی تو تم جان لیتے کہ اس تھوڑے سے وقت میں تم مجھے حاصل کر سکتے تھے۔ اگر تمہیں دنیا کی حقیقت معلوم ہوتی کہ یہ بہت حقیر اور قلیل چیز ہے، اور اس پر اپنے آپ کو نہیں لٹانا چاہیے۔ تو یہ سوالات ان سے کیے جائیں گے، اور ان سوالات کا مقصد کوئی سمجھنا سمجھانا نہیں ہوگا، بلکہ حسرت میں اور افسوس میں مبتلا کرنا ہوگا، اور آخرت کی لامحدود زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حقارت جو ہے اس کو ظاہر کرنا ہوگا۔ اس طریقے سے جنتیوں سے پوچھا جائے گا، اور وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ ہم بہت مختصر وقت کے لیے ایک دن یا کچھ حصہ کے لیے رہے، لیکن جیسے کہ ایک روایت میں ہے، حافظ ابن کثیر نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ یہ جو تھوڑا سا وقت تمہیں دنیا میں ملا تو تم نے اس میں بہت اچھی تجارت کی کہ میری رحمت اور میری رضا اور میری جنت کو تم لوگوں نے خرید لیا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو۔ اور اہل دوزخ سے بھی کہا جائے گا کہ تم نے بہت بری تجارت کی اس تھوڑے سے وقت میں،
کہ میری آگ اور ناراضگی کو خرید لیا، اب تم دائمی طور پر اسی میں پڑے رہو۔ اور اس مضمون کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے واسطے تمام انسانوں کو سکھایا ہے کہ مجھ سے یہ دعا مانگا کرو، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آگے پھر سورۃ النور شروع ہوتی ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 64 آیات ہے، 9 رکوع ہے۔ اس کو سورہ نور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آیت آگے آ رہی ہے اللہ نور السماوات والارض، تو اس میں نور کا لفظ آیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایسے آداب اور فضائل اور احکام زندگی گزارنے کے بیان ہوئے ہیں جس سے اجتماعی زندگی یعنی مل جل کر جو زندگی ہے وہ منور اور روشن ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر زندگی میں بدمزگی اور تاریکی نہیں رہتی، عفت اور عصمت والی زندگی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کو سورہ نور کہا گیا ہے۔ اس سورت کا بنیادی موضوع عفت اور عصمت کی اہمیت ہے، اور اس کے حوالے سے جو آداب ہے، احکام ہے، طریقے ہے اور ضروری تدابیر ہے ان کا بیان ہے۔ اس وجہ سے حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نساء اور سورہ نور سکھاؤ، جس سے خواتین کے احکام اور پردہ اور پاک دامنی کے احکام ان کو سمجھ میں آ جائے۔ اس صورت میں جو احکام و آداب اس حوالے سے بیان ہوئے ہیں تو کافی تقریباً کچھ 13 احکام بیان ہوئے ہیں۔ پہلا اور دوسرا حکم وہ تو زنا کی سزا کے حوالے سے ہے کہ زانی مرد اور عورت اگر غیر شادی شدہ ہو تو ان کی سزا 100 کوڑے ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر ان کی سزا رجم ہے، جس کا متواتر احادیث میں تذکرہ آیا ہے اور جو مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ ہے۔ اور زانیوں کے بارے میں ایک عمومی رویہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زنا میں مبتلا آدمی کو کوئی اگر شریک زندگی بنائے تو یہ وہی آدمی ہوگا جو اس طرح کا آدمی ہوگا، ورنہ زنا پر باقی رہتے ہوئے کوئی پاک دامن آدمی کسی کو اپنا شریک حیات اور زوجیت کے رشتے میں نہیں لے سکتا، الا یہ کہ کوئی توبہ کرے سچے دل سے، تو پھر وہ الگ چیز ہو جائے گی۔ تیسرا حکم جو ہے وہ حد قذف کا ہے کہ کوئی شخص کسی عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اس کو 80 کوڑے سزا کے طور پر لگائے جائیں گے۔ چوتھا حکم لعان کا بیان ہوا ہے جو میاں بیوی کے ساتھ خاص ہے کہ اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے مگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو اس کا حل یہ ہے کہ یہ دونوں یا تو ایک دوسرے کی بات مان لے اور اس کی تہمت اپنے اوپر مان لے، لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر دونوں ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کریں گے 4 بار، اور پھر 5ویں بار میں غضب کے الفاظ ہوں گے اور ایک میں لعنت کے الفاظ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کے درمیان جدائی کی جائے گی۔ پھر 5واں حکم جو ہے وہ قصہ افک، جس کو واقع افک کہا جاتا ہے، اس کے ضمن میں حکم بیان ہوا ہے۔ افک کا معنی ہے جھوٹ اور بہتان۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بعض منافقین نے بہتان لگایا بدکاری کے حوالے سے تو یہ بہت بڑا بہتان تھا، جو بہت بڑی ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ اور مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگا دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 10 آیتوں میں اس واقعہ کا ذکر فرمایا اور حضرت عائشہ کی پاک دامنی بیان کی۔ ان آیات میں منافقین کی مذمت کی گئی ہے جنہوں نے یہ اقدام کیا تھا، اور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ آئندہ اس طرح کے مہم میں بالکل بھی حصہ نہ لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج کے حوالے سے عفت اور عصمت کا اعلان فرمایا گیا۔ یہ تاریخ انسانی میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی شخصیت کی پاک دامنی کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیات میں سے ہے جن کے حوالے سے ایسا ہوا ہے۔
چھٹا حکم جو ہے صورت میں وہ گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے ہے کہ گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو، اور مستحب یہ ہے کہ اجازت سے قبل سلام بھی کر لیا جائے۔ ساتواں حکم ایمان والے مرد اور عورتوں کو یہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ اپنے شوہروں، والد، سسر، حقیقی بیٹوں، شوہر کے بیٹوں جو کسی اور عورت سے ہوں، بھائیوں سے، بھتیجوں سے، بھانجوں سے، اس طریقے سے دوسری عورتوں سے، لونڈیوں سے، اور ان مردوں سے جن میں خواتین کی طرف میلان نہ ہوں، تو اس طریقے سے بچوں کے سامنے اپنی زیب و زینت ان سب کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آگے آٹھواں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ایسے آزاد مرد اور عورتیں یا غلام جو ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں، تو ان کا نکاح کرو، اور باندیوں اور لونڈیوں کے نکاح کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ ان سب احکام کے پیچھے اصل فلسفہ یہ ہے کہ اسلام زنا کو کسی بھی طور پر برداشت نہیں کرتا، اور یہ حقیقی اور قطعی بات ہے کہ زنا کا اس وقت تک صحیح سدباب نہیں ہو سکتا جب تک کہ نکاح کو آسان نہ کیا جائے۔ تو اسلام نے ان آیات کے ذریعے سے نکاح کو آسان بھی کیا ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے، تاکہ یہ جو زنا کی برائی ہے یہ معاشرے سے بالکل ختم ہو۔ پھر غلام اور لونڈیوں کے حوالے سے احکام ہے، ان کے حقوق کا بیان ہے۔ اب یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ عربوں میں جنگ میں جو قیدی بنائے جاتے تھے، تو اس زمانے میں اتنے بڑے بڑے جیل نہیں ہوا کرتے تھے کہ جنگ قیدیوں کو اس میں رکھا جائے، تو انہیں غلام بنانے ہی کا ایک رواج تھا، اور یہ کسٹم اور عرف کا حصہ تھا اس زمانے کا۔ تو اسلام نے بھی اس عرف کو اصولی طور پر لیا کہ کسی کو غلام بنایا جا سکے، لیکن آگے جو ان کے ساتھ برائیاں ہوتی تھی، ان پر ظلم ہوتا تھا اور ان کے حقوق کچھ نہیں ہوتے تھے، تو اسلام نے یہ جو ناانصافیوں کے دروازے تھے یہ قطعی طور پر بند کیے، اور دوسرے انسانوں کی طرح غلام انسان کے لیے بھی حقوق مقرر کیے، اور ان کو آزاد کرنا یہ اللہ کی رضا کا ایک اہم ذریعہ بتایا گیا، اور پھر مختلف گناہوں کے کفارے کے طور پر بھی انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ جو غلام یا لونڈی کچھ پیسہ ادا کر کے اپنی آزادی حاصل کرنا چاہے تو اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا جائے، جس کو اصطلاح میں مکاتبت کہا جاتا ہے۔ یہ آزادی حاصل کرنے کا ایک ایگریمنٹ اور طریقہ ہوا کرتا تھا۔ 10واں حکم یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایک قطعی حرام ذریعہ معاش رائج تھا کہ لونڈیوں کو زنا کے لیے اجرت پر استعمال کیا کرتے تھے، اور مجبور کر کے عبداللہ ابن سبا جو بہت بڑا چودھری تھا اور منافق تھا، اس کا یہی تجارت تھی، اور اسی سے اس نے پیسے کمائے تھے۔ تو قرآن نے اس کاروبار کو سختی سے منع کیا کہ لونڈی ہے تب بھی اس کے ذریعے سے یہ کام جائز نہیں ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب وہ نفرت بھی اس کام سے کرتی ہے تو تم آزاد لوگوں کو تو اس سے زیادہ نفرت کرنی چاہیے۔ پھر یہ احکام بیان کرنے کے بعد عقیدہ ایمان اور نور حق کو ایک تمثیلی شکل میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے کہ وہ معنوی اور نظر نہ آنے والی چیزوں کے لیے حسی اور نظر آنے والی چیزوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ تو ان میں اہل ایمان کے لیے بھی مثال ہے، جن کے دل میں جو ایمان ہے اس کی مثال دی ہے اس نور کے ساتھ جو اس چراغ سے نکل رہا ہو، جو ایک صاف شفاف شیشے والا چراغ ہو، اور وہ چراغ کسی تاقچے میں رکھ دیا گیا ہے تاکہ اس کی روشنی ایک جگہ ہو اور جمع ہو اور تیز ہو، اور اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ زیتون کے خاص درخت سے خالص تیل جو حاصل شدہ ہے وہ ہے،
اور اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ اس کو آگ دیے بغیر بھی وہ چمکتا ہی دکھائی دیتا ہے، تو جب آگ اس کو لگا دی جائے تو بہت زیادہ وہ تیز روشنی کے ساتھ بھڑکے گا۔ تو مومن کے دل کی جو کیفیت ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے کہ اس چراغ کی روشنی۔ پھر اہل باطل کی مثال دی گئی ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ سراب، ان کے اعمال کی مثال دی ہے کہ سراب کی طرح ہے، جیسے کہ پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھتا ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہی حال کافر کا ہوگا کہ وہ اپنے اعمال کو دنیا میں بہت نافع سمجھتا ہے، اس پر بہت فخر بھی کرتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں یہ اعمال کچھ بھی نہیں ہوں گے اور یہ غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے، اس لیے کہ ان اعمال کے پیچھے جو اصل طاقت ہے اللہ کو تسلیم کرنا، وہ طاقت نہیں ہے۔ اس طریقے سے ان کے عقائد کی تشبیہ دی گئی ہے کہ سمندر میں جو تہ بتہ تاریکیاں ہوتی ہے جس میں انسان اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا، تو یہی حال کفار کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگردان ہے، اور حقیقت میں وہ ظلمت اور اندھیروں میں ہی رہتے ہیں، اگرچہ بظاہر کتنی ہی روشن اور چمکدار زندگی ان کی کیوں نہ ہو۔ پھر یہ دلائل بیان کرنے کے بعد منافقین اور مومنین کے دو گروہوں کا تقابلی تذکرہ کیا گیا ہے کہ منافق جو ہے وہ اطاعت اور ماننے کے جھوٹے دعوے کرتا ہے، اور جب عملی زندگی میں کوئی مرحلہ پیش آتا ہے جہاں اللہ اور رسول کی بات ماننے میں ان کا ذاتی نقصان ہوتا ہے تو پھر وہ ماننے کی بجائے اعراض کرتے ہیں، جبکہ مومن کا حال یہ ہے کہ وہ ہر حال میں جو ہے وہ اللہ کی اطاعت پر آمادہ رہتا ہے، اور ایسے مومنوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں زمین پر خلافت عطا کرے گا، اور مومن جب اس کیفیت سے متصف تھے اور اس کیفیت کے حامل تھے تو اللہ نے یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا کہ مسلمانوں کو جزیرۃ العرب پر غلبہ حاصل ہوا، پھر مشرق و مغرب کے ممالک ان کے زیر نگی آ گئی، اور فارس اور روم جیسی مضبوط سلطنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کر دیے، اس لیے کہ ان میں یہ مومنانہ جو اطاعت تھی، یہ جذبہ تھا، یہ کامل درجے میں موجود تھا۔ پھر آگے مزید احکام معاشرتی زندگی کے حوالے سے 3 احکام مزید دیے گئے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ چھوٹے بچوں اور گھر میں جو رہنے والے غلام اور لونڈیاں ہیں ان کے بارے میں ادب دیا گیا ہے کہ نماز فجر سے پہلے اور دوپہر میں قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد اگر وہ خلوت والے کمرے میں آنا چاہے تو اجازت لے کر داخل ہو، کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر جو لباس ہوتا ہے تو عمومی استعمال کا لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے، تو تاکہ کوئی بے پردگی نہ ہو۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائے تو وہ بھی بالغ افراد کی طرح گھر میں جب آئے تو اجازت لے کر آئے یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئے، مثلاً کانس کر یا پاؤں کی آہٹ پیدا کر کے وغیرہ، اور ایسے اچانک گھر میں داخل نہ ہو۔ تیسرا حکم ان عورتوں کے بارے میں ہے جو بہت بوڑھی ہو چکی ہیں اور نکاح کی عمر سے وہ گزر چکی ہیں، تو اگر وہ ظاہری پردہ جو اوپر کا کامل پردہ ہوتا ہے اگر وہ کپڑے وہ اتار دے، چہرہ وغیرہ کو کھلا رکھنا چاہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تو یہ آداب دیے گئے ہیں، اور یہ بھی ادب آخر میں دیا گیا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، اور جب کسی اجتماعی مشورہ وغیرہ کے حوالے سے مجلس ہو تو بغیر اجازت کے مجلس سے نہ اٹھا کرو۔ تو یہ آداب دیے گئے ہیں، اور آخر میں 16واں ادب بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے ہے کہ اللہ کے رسول کو اس طریقے سے نہ پکارو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ ادب اور احترام کے ساتھ اور القاب اور آداب کے ساتھ ان کو پکارو، ان کو ایک عام انسان نہ سمجھو اپنی طرح، بلکہ ان کی ایک امتیازی حیثیت اور شان ہونی چاہیے ہر حالت میں۔
اور سورت کا اختتام اس بات پر ہوا ہے کہ ساری کائنات اللہ کی قدرت اور علم کے ماتحت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حالات اور اعمال کو جانتا ہے۔ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے اعمال کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال نیک بنائے اور ہمارا خاتمہ خیر اور ایمان پر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔